النبيين خصوصا سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أولي الصدق والصفاء. قال الله عز وجل في كتابه المجيد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. پیار سے پڑھیے وعلا یہ بڑے حضرات آ گیا بیٹا آپ آ گیا کیجیے گا پوری کر اس طرف سے بڑے حضرات اس کے سامنے آ جائے تاکہ ذرا میں بھی کسی کو سناؤں. بھائی آج اس طرف میں بچوں کو کیا سناؤں گا میرے سامنے بھائی اس طرف سامنے بڑے ساتھی بھائی آگے آ جاؤ. اب چون کر محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک. بھائی میں آغاز گفتگو میں عرض کر دوں کہ جب تک مجمع ہمارا ساتھ نہیں دے گا اس وقت تک میں کھل کے نہیں بول پاؤں گا. صرف مجھے آپ سے ایک ہی چیز کی طلب ہے کہ جب آپ کو بات سمجھ آئے تو بارہ کرم ذرا ذوق کا اظہار کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ مجھے کچھ رسپانس دے رہے ہیں. پلیز پیار سے چھوم کر پڑھیے الصلاۃ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے زمان تمہارے لیے مکین و مکان آباد آئے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں. بھئی پورے مجمع سے آواز ہے بنے دو جہاں
چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے کہو ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے ذوق ادا کیجیے ہم آئے یہاں تصور میں سرکار لب اور رخسار کو رکھتے ہوئے التجا کیجیے یا رسول اللہ اے مدینے کی سلطان ہمارے یہاں آنے کا مقصد نہ جاہ و جلال کی طلب ہے نہ عزت و منال کی طلب ہے نہ مال کی طلب ہے نہ عزت و شہرت کی طلب ہے آقا جی ہم تو آئے ہیں بس صرف ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں میں سمجھوں گا جس کا یہ عقیدہ اور اظہار نہیں ہے اس کو کوئی اور مشن ہے پیار سے کہیے ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اٹھے بھی وہاں بعد از حمد و صلاۃ عزت و تکریم حضرات علماء ذی احتشام و ذی اکرام منتظمین ہیں مجلس حضا اور میرے حبیب کے پیارے غلاموں ثنا خانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش نصیب ہیں آپ بھائی کہ جو اللہ کے محبوب کے ذکر کو سننے اور سنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ایسے کہ ابتدا میں نوٹ فرما لیجئے میں نے محدود وقت میں ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرنا ہے میرے اپنا انداز ہے میں اپنی موضوع سے بالکل انشاءاللہ باہر نہیں جاؤں گا لیکن جتنا آپ ذوق دیں گے اتنا آج سرکار کا میلاد سنوں گا عزیزان گرامی گھر میرے اللہ کا ہے گھر میرے اللہ کا ہے رب کا گھر ہے مسجد ہے پر ذکر اس کے محبوب کا ہو رہا ہے بظاہر ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ خدا کا گھر ہے تو ذکر بھی خدا کا ہونا چاہیے سمجھ رہے نا ذوق کے ساتھ کرتے ہیں خدا کا گھر ہے تو ذکر اللہ کا ہونا چاہیے خدا کے گھر میں یہ نبی مدینہ مدینہ کیوں ہو رہا ہے بس سمجھ گئے آئیے ہم رب سے پوچھتے ہیں اے مالک گھر تیرا ہو اور تیرے نبی کا ہم نام لے لیں کہیں کوئی جرم تو نہیں کرتے تو مصطفیٰ کی زبان ہے ملا علی قاری کی کتاب مرقات کا صفحہ نمبر 203 ہے جلد نمبر 2 ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر در منصور ہے اس کی جلد نمبر 3 ہے اس میں یہ روایت موجود ہے یہی روایت مدارج النبوہ کے اندر علامہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا کشف الغمہ میں بھی موجود ہے سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے دیگر درجنوں کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہنے والا میرا اللہ زبان میرے مصطفیٰ کی کہنے والا میرا اللہ زبان میرے مصطفیٰ کی میرے رب ذوالجلال نے فرمایا او میرے محبوب جعلت ذکرک ذکری دوسری روایت میں فرمایا جعلتک من ذکری
عزیزان گرامی، نبی کے ذکر کی یہ محافل یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا. خدا ہے ذاکر. اگر آپ کا ذوق رہا مزہ آ جائے گا تو پیار سے کہیے، جھوم پڑ جائے، گونجا جائے ذرا. خدا ہے ذاکر. اور میں یہ چاہوں گا یہاں آج میڈیا کا دور ہے، آج گھر گھر میں کیبل لگی ہے، آج گھر گھر میں ڈش اینٹینا لگا ہے. آج رات کو اگر ٹی وی پر کوئی ڈائلاگ کوئی اداکار بولتا ہے، صبح وہی ڈائلاگ ہمارے بچے کی زبان پہ ہوتا ہے. اگر کوئی انڈیا کا نیا گانا آتا ہے، ہمارے کالج کا اسٹوڈنٹ بڑے فخر سے اس کو گنگناتا ہوا نظر آتا ہے. میں چاہتا ہوں میرے بھائی، آج سرکار کی ذکر کی محفل سے جب آپ اٹھ کے جائیں، آپ کی زبانوں پہ کوئی گانا جاری نہ ہو، میرے نبی کی محبت کا ترانہ جاری ہو. میں چاہتا ہوں کہ صبح جب تم جاؤ کالج میں تو گنگنا رہے ہو، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا. یہ ذکر ان کا الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا. ازل سے میرے نبی کی، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے محفل کہیے، ازل سے محفل میرے نبی کی جب تک گونج نہیں پڑے گی آگے تو وہ نہیں لے کے چلوں گا. ازل سے محفل یہ سامنے والوں کو بھی یاد نہیں ہوا، یاد کروا رہا ہوں بھائی، کیونکہ میری پوری تقریر اس کے گرد گھومے گی. ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل سجی ہوئی ہے. آؤ ذرا میرے رب ذوالجلال کا قرآن کیا کہتا ہے، آئیے ذرا توجہ سے بات ذہن نشین فرما لیجئے. میرے نبی کے غلاموں، غریبوال کے اس علاقے میں رہنے والوں اور اپنی رزق حلال سے اس اچھی محفل کا انعقاد کرنے والوں، نبی کی محفل کی، نبی کے ذکر سے اپنے دلوں کو گرمانے والوں، اس مسجد کو، اس محلے کو نبی کے ترانوں سے سجانے والوں، سنو یہ بات ایک ذہن میں بٹھا لینا. اگر میں اور آپ یہ جو جلسے کرتے ہیں، نبی کے ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں، میں اور آپ اگر یہ محفلیں نہ بھی سجائیں تو بھی یاد رکھنا میرے نبی کے ذکر کی رفعت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. بھائی اگر میں اور آپ یہ جلسے نہ بھی کریں نا، پوری دنیا نبی نبی کرنا چھوڑ دے تو بھی میرے نبی کا ذکر بلند ہے. بلکہ میں نے جو کہنا ہے اس پہ دلائل بھی دینے ہیں. ابھی انسانوں کو شعور ہی نہیں تھا، ابھی انسانوں کو شعور ہی نہیں تھا کہ یہ جو صورت والا عبداللہ کے گھر میں جو در یتیم آیا ہے، آمنہ کی شکم سے جو دنیا میں محجوبی آیا ہے، یہ جو خرامہ یہ جو نازا مکے کی گلیوں میں ٹہلتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ رب کا لاڈلا محبوب ہے. انسانوں کو بھی پتا ہی نہیں تھا، پر پتھروں کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ چلنے والا محمد رسول اللہ. آئیے میرے اللہ رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے، اے انسانوں سنو، اگر تم کسی قسم کا میرے نبی کی عظمت کا نعرہ نہ بھی بلند کرو تو بھی کیا ہے، میرے کائنات کی ذرے پہ اپنے محبوب کا ذکر جاری کیا ہے. اور اس لیے میں اعلان کرتا ہوں قرآن میں، وَقَفَا شہیدہ. اگر آپ کا ذوق رہا نا تو میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں کو قرآن سنا. میرے اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا. سنو اگر تم میرے نبی کا ذکر بلند نہ بھی کرو، میرے
महबूब की अजमत पे गवाही देने वाला, ये ऐलान करवाने वाला कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर तुम सारे जिक्र न भी करो, तुम जुबान न हिलाओ, तुम जलसे न भी करो, तो मैं अल्लाह काफी हूं कि नबी का जिक्र बुलंद। आइए, मैंने कहा ना मेरे नबी का जिक्र तब हो रहा था अभी इंसान को बोलिए होने वाला जिक्र कर कौन रहा था। आइए जरा मोहब्बत की बात सुनिए ना, कौन मेरा नबी, या ज़ौक़ इज़हार करोगे इंशाअल्लाह प्यार से बहुत कुछ सुना के जाऊंगा। कौन मेरा रसूल, आदम का बेटा, जनाब आदम का बेटा शीश। मैं सुना रहा हूं मेरे सरकार कौन है, और फिर मैं अपना पॉइंट दूंगा इंशाअल्लाह, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मिलाइल हैं, मिलाइल के बेटे प्यारत हैं, प्यारत के बेटे दरीस हैं, दरीस के बेटे मुतवश्शिक हैं, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकू, नाकू के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे लियसा, लियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा की बेटी किलाब, किलाब की बेटी कुसी, कुसी की बेटी अब्दुल मन्नाफ, अब्दुल मन्नाफ की बेटी हाशिम, हाशिम की बेटी अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब की बेटी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल्ला के बेटे रसूलुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जब अब्दुल्ला का वो नूरे नजर आया सईदा आमिना के बतन अतर में इंतकाल हो गया, जनाब सईदुना अब्दुल्ला का, मेरे सरकार की वालिद गिरामी का इंतकाल है। अगर आपने मेरी तकरीर का पॉइंट पहले सुना तो नाना नया पॉइंट दूंगा। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल होता है, सईदा तय्यबा आमिना बेवा रह जाती है। अरब का उस जमाने का दस्तूर है, जब औरत बेवा रह जाए, औरत का खामद फोत हो जाए, उसने 1 साल तक कर्जा शौक मनाना है, न इतर लगाना है, न बन समर के बाहर निकलना है। अल्लाह अल्लाह, अभी महीने का अरसा गुजरा, सईदा आमिना जिस वक्त आप आई हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी अपने ससुर मेरे नबी के दादा हुजूर की खिदमत में, मेरे सरकार के दादा हुजूर हजरत सईदुना अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरी बेटी मैं कुछ देख रहा हूँ कि तूने कुछ दिनों से अरब के दस्तूर को पसे पुष्ट डाल दिया है, तूने मेरी बेटी अब्दुल्ला की, मेरी अब्दुल्ला बेटे की सौत को मनाना तर्क कर दिया है। इसलिए बेटी ये मैं कुछ दिनों से महसूस करता हूँ कि तूने इतर लगाना शुरू कर दिया है। सैयदा आमिना अर्ज़ करती है, बावजूद मुझे पैदा करने वाले रब की कसम, मैंने कोई इतर लगाना तर्क नहीं, मैंने कोई इतर नहीं लगाई, मैंने सोच मनाना तर्क नहीं किया है। अर्ज़ करती है, बावजूद रब्बे जुल जलाल की कसम, मैंने कोई सोच मनाना तर्क नहीं किया, इतर नहीं लगाई। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटी अगर इतर लगाई नहीं तो ये खुशबू कैसे आती है? अगर तूने इतर लगाई नहीं तो ये खुशबू कैसे आती है? अर्ज़ किया, तो हुजूर अगर आपने पूछा है तो सुन लीजिए, जब से आपके बेटे जनाब अब्दुल्ला की अमानत मेरी बतन में आई है, मुझे पैदा करने वाले रब की ज़ात की कसम, रब्बे काबा की कसम, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे बतन में आई है, तब से जब मैं रस्ते हूँ, रस्तों के दरख्त भी कहते हैं, पत्थर भी बोल बोल के कहते हैं, अस्सलाम अलैका उम्म रसूलिल्लाह। ये पत्थर बोल, ये पत्थर बोल के कहते हैं, ए नबी की माँ तुझे सलाम हो। अब हुजूर जिस दिन से आपके बेटे अब्दुल्ला
सलाम तुझे पे भी आमिना, तेरी याद पर ही दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको माहे तमाम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको माहे तमाम है। पत्थरों ने नबी की माँ को, भाई तवज्जो में जवाब दीजिए ना, मेरे नबी की माँ को कब? जब मेरे आका अपनी माँ के बदन में है, अभी मेरे आका अपनी माँ के पेट में है। जैन हाजिर है ना, मेरे आका माँ के, भाई मैं आयत पढ़ने लगा, मेरे आका माँ के बदन में, अपनी वालिदा के पेट में। सरकार अब्दुल मुत्तलिब को पता कोई नहीं कि ये कौन है, अबू जहल को पता नहीं, अबू लहब को पता नहीं, दीगर मल्ले वालों को पता नहीं, मक्के वालों को पता नहीं, मदीने वालों को पता नहीं कि ये जो आमिना के बदन में आया ये कौन है। पर पत्थरों को भी पता है, दरख्तों को भी पता है। पत्थर भी बोल के कहते नबी की माँ तुझे सलाम हो, दरख्त भी कहते नबी की माँ तुझे सलाम हो। अब मेरे ज़हन में सवाल उठ गया, है मेरे परवरदिगार, ये पत्थर ये दरख्त इंसानों को भी खबर नहीं है कि ये आने वाला कौन है, ये आमिना कौन है। ए अल्लाह, ये क्या मामला है, इंसान को पता नहीं है कि ये कौन है बंदे। उन्हें किसने बताया, किस मदरसे वाले ने बताया, किस जलसे में सुन के वो आए थे। तो मेरे रब का कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा। ऐ इंसानों, तुम इस बात की फिक्र छोड़ दो कि कौन है जो दरख्तों से सलाम करवा रहे, नबी को नहीं, नबी की माँ को। किसको? नबी की माँ। जो दरख्तों से, पत्थरों से, पत्थर भी फूटे भी सब मेरे नबी की माँ को सलाम करते हैं। वो मेरे सरकार की माँ के जिते सोने ने तलियां लाया ने, जिते सोने ने तलियां। ये थोड़ा सा ज़ौक़ है इधर, मैं असल मुझे इतने अशार आते नहीं है, कोशिश करता हूँ कि मैं घुमा फिरा के चंद अशार आपकी ज़ौक़ की नजर कर दूं। कि जिते सोने में तलियां, ओ जिते सोने में तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है, जी चुमदी सी माथा मेरे आका दा, ओ बोलो जी चुमदी सी माथा मेरे ओ जी चुमदी सी माथा मेरे आका दा, उस माँ वर्गी कोई माँ नहीं है, जी चुमदी सी माथा मेरे उस माँ वर्गी कोई माँ नहीं है, जिड़ी चुमदी सी माथा मेरे तो मैंने कहा क्या था कि मेरे नबी का जिक्र रब पत्थरों से उस वक्त करवा रहा था कि इंसानों को पता ही नहीं। भाई अबू बकर सिद्दीक ने नबी नबी मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगाए 40 साल के बाद। क्या ज़ौक़ के इज़हार तो कर दो खुदा के बंदो। उमर बोले बाद में, उस्मान बोले बाद में, अली ने ऐलान किया बाद में, पर पत्थर बोले पहले पहले। हाय 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 हाय। आओ जरा देखते हैं कि क्या क्या चीज मेरे नबी का जिक्र कर रही थी और मीलाद पढ़ रही थी। मेरी आका की वालिदा के बदन में है, 12वीं शब है। मीलाद पढ़ने लगा हूं भाई, ऐसे तो नहीं, मैं तो पिंडी का है, मैं तो पिंडी का वो मजमा मेरा आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मांग रहे हैं उनको मालूम है कि अब एक बात प्यार की कहते हैं तो पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलता है।
12ਵੀं शब है, सहरी का वक्त है, रब की रहमत की बरसात है, सोई हुई सारी कायनात है, रब के नूर की सौगात है, मेरे अल्लाह की नबी की आने वाली बारात, दूल्हा आ रहा है कायनात आलम का, दूल्हा आ रहा है कायनात आलम का, बारात आ रही है, लेकिन बारात ऐसी है जिसमें बाराती इंसान नहीं है, जिसमें बाराती रब के प्यारे मलाइका हूरो फलक। 12वीं शब है, सहरी का वक्त है, नबी की वालिदा सय्यदा तय्यबा फरमाती है, सय्यदा आमिना फरमाती है, शबे विलादत, ये वो शबे विलादत है। हजरत मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में फरमाते हैं, दूसरा हवाला मा सबक सुन्ना किताब के अंदर आप लिखते हैं, फरमाते हैं कि लोगों लैलतुल कदर का ये मकाम है कि लैलतुल कदर उस रात रब ने कुरान को उतारा, और फरमाते हैं कि उस रात का क्या आलम होगा कि जिस रात रब का प्यारा महबूब साहिब कुरान दुनिया में आया। और ये भी जरा प्यार की बात सुन लो, मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं कि वो आप फरमाते हैं कि बा खुश नसीब हैं वो लोग, खुश नसीब हैं वो लोग कि जो इन रातों को ईद करके मनाते हैं, नबी की विलादत की खुशियां मनाते गए। आप फरमाते हैं जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में नबी के प्यार की मोहब्बत की मिलाद की महफिल हो जाए, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला इलाके पे पूरा साल बरकत और युमन नाज़िल फरमाता है। तो ये फैक्ट्री के जो एडमन है, ये इंतजामिया है, मैं समझता हूँ बड़े खुश नसीब हैं आप लोग कि सरकार के मिलाद से इस मोहल्ले को, इस इलाके को आप सजाते हैं, तो यकीनन मैं समझता हूँ पूरा साल आप पे रहमतें बरसें। आइए जरा शबे विलादत क्या है मेरे सरकार की वालिदा, जल्दी से मैं आगे चलूंगा, जरा ज़ौक़ का इज़हार करने, ज़हन किस तरफ रखना है। मेरे सरकार की वालिदा सय्यदा तय्यबा हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा आप बयान फरमाती हैं कि मैंने क्या देखा कि रात का अंधेरा छाया था, मेरे पास और कोई मौजूद न था कि अचानक मैंने क्या देखा, फशक्कल जिदारो, मेरे घर की दीवार फट गई, फदखल सलासुन निस्वा, 3 औरतें अंदर दाखिल हुई। जब अंदर आई औरतें, मैंने उनसे पूछा आने वाली हो तुम कौन हो? एक कहने लगी, आप फरमाती कि उनके कद खजूरों जितने। कश्फुल उम्मा के अंदर ये रिवायत मौजूद है, मदारिज खसाइस कुबरा में रिवायत मौजूद है, शिफा शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। 5वीं सदी के मुहद्दिस अल्लामा इब्न जोज़ी की किताब मुल्लकुल उरूस है, उसका सफ़ा नंबर 18 है, उस पे ये रिवायत मौजूद है। मेरे सरकार की वालिदा फरमाती हैं जब वो औरतें अंदर आई, कद लंबे लंबे खजूरों जितने, जब अंदर आई मैंने उनसे पूछा आने वाली हो तुम कौन हो? फरमाती है कि कहने लगी है ना हव्वा, मैं जनाब आदम की ज़ौजा हव्वा हूँ। दूसरी कहने लगी है ना मरियम, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी कहने लगी है ना हाजिरा, मैं इस्माइल की माँ हाजिरा हूँ। पूछाने वाली हो क्यों आई हो? अर्ज़ किया आमिना तुझे मुबारक देने आई है कि तू कायनात के रसूलों के इमाम की इमाम बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार की विलादत होती है, बस मैं तफसीलन वाक़ियात मिलाद के नहीं बयान करूंगा, फिर मैंने अपने मौजू को आगे लेके जाना है, उस पे मैंने दलाइल देने हैं। तवज्जो फरमाइए, सरकार की वालिदा फरमाती हैं बस मैंने जाना फखरजा मिन्नी नूर, ऐसे कहिए। मेरे सरकार की वालिदा फरमाती हैं अचानक मैंने क्या देखा, फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर ज़ाहिर हुआ। यार इतनी बड़ी नबी की शान बयान हो रही है। फरमाती कि मेरे जिस्म से, ऊंचे बोलो, इसलिए कहने वालों ने ये नगमा बुलंद किया कि मेरे सरकार की वालिदा फरमाती मेरे जिस्म से नूर ज़ाहिर हुआ। ये तो नबी की माँ ने बयान किया। आप फरमाती हैं कि इतने में ऐलान हुआ, ऐलान हुआ, ऐलान हुआ,
اعلان ہوا کہ اے میرے ملائکہ یہ میرا محبوب دنیا میں آ گیا ہے، میرے ملائکہ اس کو لے چلو، فادخلوا فی البحار، اس کو مشرق مغرب کی سیر کروا دو، اس کو مشرقوں مغربوں میں گھما دو اور اس کو داخل کر دو سمندروں میں، اور ان ساری مخلوقات کو یہ پیغام سنا دو، اے مخلوقات جن، اے مخلوقات زمین، اے مخلوقات بحر، اے سارے جہاں کی مخلوقات، اسے پہچان لو، اسے پہچان لو، یہ میرا پیارا محبوب رب کا رسول آخری میرا خاتم النبیین آیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ازل سے محفل میرے، ازل سے محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، ازل کی روایت کو دیکھتے ہیں، اور یہی روایت سیرت حلبیہ کے اندر علامہ برہان الدین حلبی نے اس کو نقل فرمایا ہے، دیگر درجنوں کتب حدیث کے اندر یہ روایت، کتب سیرت کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ادھر میری آقا کی ولادت ہوئی، اتنے میں آپ راوی فرماتے ہیں حضرت عبدالمطلب میرے نبی کے دادا بزرگ، آپ فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے کیا دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ طواف کرتے کرتے، فرماتے ہیں طواف کرتے کرتے میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ سارا گر گیا، گر گیا، گر گیا۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں نے کیا دیکھا، فرائض الاسنام، میں نے اس کعبے میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو دیکھا، سجدہ، اچانک وہ سارے گر کے سجدے، سارے سجدے میں گر پڑے۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ یہ کعبہ کیوں گر گیا ہے، یہ بت کیوں گر پڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب غور کیا وہ کعبہ میرے حجرے کی طرف جھکا تھا، فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے اپنے گھر میں جا کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں میرے گھر کی چوکھٹ پہ، میرے گھر کے دروازے پہ ایک حسیمہ جمین کھڑا ہے، ہاتھ میں تلوار لے کر۔ میں نے اندر جانے کی کوشش کی، آگے سے آواز دی عبدالمطلب اندر نہیں جا سکتے۔ فرمایا کیوں نہیں جا سکتا، کیونکہ میرا گھر ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ آواز آئی عبدالمطلب مالک تو تو ضرور ہے، لیکن آج اس گھر میں رب کا پیارا محبوب ہے، آج ساری آسمانی مخلوق اس کے دیدار کے لیے آ رہی ہے، اجازت نہیں ہے اندر جانے کی۔ عبدالمطلب فرماتے میں باہر کو لپکا کہ جاؤں جا کے سارے مکے میں اعلان کرتا پھروں کہ لوگوں آؤ میرے گھر کو دیکھو، آؤ میرے گھر کو دیکھو، میرے گھر میں کون حسین صورت والا شان والا ہے۔ فرماتے ہیں گھر سے باہر نکلا ہوں، میری زبان بند ہو گئی، لیکن فرماتے ہیں کہ اتنے میں نے کیا دیکھا، کعبہ گرا ہوا ہے، بت گرے ہوئے، بت سارے، سیرت ابن شام کا بت سارے گرے ہوئے کہ اچانک ان سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ فجاء النبی المختار، توجہ سے بت بھی کہتے ہیں، فجاء النبی المختار حلق بيده، حلق بيده الكفار۔ آواز آتی ہے بتوں سے، آیا سونا نبی آیا، ایسے کہہ دو سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے آیا نبی آیا، ٹوٹ گئے، ٹوٹ کے ان سے بھی آواز آتی ہے آیا نبی آیا، اور کیسا نبی، نبی المختار۔ سنو ذرا کمال محمدی سنو، آواز لگاتے ہیں پتھر بھی، ادھر سے آواز آتی ہے آیا نبی پر ایسا میرے تمہارے جیسا نہیں، میرے تمہارے جیسا نہیں، نبی المختار ہوں، جس کو رب نے یہ اختیار عطا کیا ہے کہ ساری زمین و آسمانوں کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اس کا وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ سے اللہ کافروں کو ہلاک فرمائے گا۔ آواز کہاں سے آئی تھی، کعبہ گر گیا، کعبہ گر
सजदे को। आओ जरा देखने मेरे नबी की आमद कैसे हुई। मेरे सरकार की वालिदा फरमाती है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अचानक मैंने जब देखा नूर 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 निकला मेरे जिस्म से, मेरे बदन से। आप फरमाती हैं कि मैंने जब गौर किया कि देखूं तो सही मेरा माजूबी कैसा आया है। फरमाती हैं जब मैंने देखा जम्मा बता तो काना मकहूलन मदहूनन मगसूलन मुअत्तरन मुताहरन काना साजिदा। यार मेरे उस्ताद ने मुझे ये बताया और ये हम असल में हमारा अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा है। और हम लोग तो मोहब्बत वाले लोग हैं ना, हम तो सरकार की मोहब्बत की बात करते हैं। तो ये हमारा पैगाम है, यही मिशन है कि हमारी जुबानों से नबी की नाते जाएं। भाई मैं किसी वजीर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहा, मैं किसी आम पीर की बात नहीं कर रहा। इसमें तो किसी को एतराज नहीं। हर एक का नबी है जिस जो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, सबका नबी है ना। तो देखो जरा हमारा नबी किस शान से आया दुनिया में। मेरे सरकार की वालिदा फरमाती जब मेरा प्यारा दुनिया में आया मैंने अपने प्यारे के उस हसीन सराफे को देखा। मैं क्या देखती हूँ कि मकहूलन, सोने की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों को तय हुआ है, मखदूनन खतना किए हुए हैं, मगसूलन गुसल किए हुए हैं, मुअत्तरन इतर लगे हुए हैं, साजिदन उधर मेरे आका उधर मेरे आका। दुनिया में आते हैं मेरे आका ने आते ही अपने सर को सजदे में डाल दिया। ये मेरे आका की आमद है, ये मेरे सरकार की विलादत। इधर मेरी आका का सर सजदे में, उधर उधर देखो जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं। और एक और रिवायत सुनो, सीरत हल्किया की रिवायत, रावी कहते हैं फल्लाहे फवल्लाहे फवल्लाहे, अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम। फतज़लज़लतिल कअबतु वलम तस्कुन सलासत अय्यामिन वलयालिहिन्ना। आप फरमाते काबा पूरे 3 दिनों तक रक्स करता रहा, काबा झूमता रहा खुशी से, झूमता रहा खुशी से। क्यों? सरकार की विलादत पे पूरे 3 दिनों तक काबा झूमता रहा। आओ जरा गौर करते हैं, जो मैंने अपने मौजू पे बात को करना है। उधर काबे ने सजदे में सर को झुकाया, इधर आला हज़रत बरेलवी तुम्हारे इमाम आशिफों के इमाम इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़े बरेलवी आपसे न रहा गया। जब उस हसीन मंजर को अपने सामने लेके आए, अपने तसव्वुरात में लाया, तो जुबान से ये जुमला निकला, कलम ने लिखना शुरू कर दिया। फरमाया कि जिनके सजदे को मेरा बेटा बाजूगी, जिनके सजदे आप दिल के आवाज निकाले ना, खुदा कसम ये पूरी ये तालवी में पूरा ये इलाका गूंज उठेगा। कहिए जिनके सजदे जिनके सजदे, भाई ये तो आप उठा लें, अब ये आवाज को बोले ना, जिनके सजदे हो, जिनके सजदे सजदे में गिरा, पत्थरों से आवाज़ें आई। अब जरा तसव्वुर में, अब जरा मेरी तकरीर के मौजू की तरफ आओ। सवाल होता है भाई काबे को किसने बताया था? नहीं
سے دھوکے دار کرو. دیکھو کس نے بتایا ہے کعبے پتھر ہے کعبہ, پتھروں کا بنا ہے, دیوار ہے پتھر کی. اور اسے کیسے پتا چلا یہ ساتھ والے گھر میں کوئی آ گیا ہے؟ نہیں ایسے نہیں یار, بہت بڑا پوائنٹ دے رہا ہوں. کیسے پتا چلا اس کو ساتھ والے گھر میں, کیسے پتا چلا؟ پھر بتوں کو کس نے بتا دیا؟ وہ جھوٹے خدا ٹوٹے. پتا چلا نبی کی ولادت کا پہلا نعرہ ہی شرک کے خلاف ہے. جو بت ہے ان کو توڑ رہا ہے میرے نبی کی ولادت کا بیان. بت گر پڑے سجدے میں ٹوٹ کر. وہ بولے کیا کہنے لگے؟ آ گیا وہ نور والا. سوال ہو گیا بھائی بتوں کو کس نے بتایا پتھر کے ہیں؟ بھائی پتھر کی مورتیاں ہیں, انہیں کس نے بتا دیا کہ یہ جو آ گیا ہے یہ آنے والا کوئی ایسا نہیں ہے, ایسا ہے کہ جس کے آنے پہ نعرہ لگانا ہے, جس کے آنے پہ آواز بلند کرنا ہے کہ فجاء النبی المختار ولک بکدہ الکفار. کس نے بتایا تھا ان پتھروں کو؟ کس نے کہلوایا تھا ان سے؟ رب کہتے ہیں پریشان نہ ہو جاؤ, ذوقے دار کرو. اختلاف ہوں گے تو تم انسان ہوں گے, کہیں کوئی پریشانی ہوگی تو تمہیں ہوگی. ہم تو علی علی میں کرنے والے لوگ ہیں نا. کاش کہہ دو علی. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے نا یار, جب علی علی کرو گے نا تو انشاءاللہ دیکھنا کیسے محفل پہنچتی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی جدھر بھی دیکھو علی, جدھر بھی دیکھو علی. علی ہے میرا, علی ہے تیرا, علی ہے میرا, علی ہے تیرا, علی صدی ہے, علی ولی ہے. دیکھو علی علی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی. میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کائنات کے مختار نبی سے سنا, سرکار نے فرمایا او میرے غلاموں انی لعارف حجرا, انی لعارف حجرا, انی لعارف حجرا کانا, انی لحجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. او میرے سرکار نے فرمایا او میرے غلاموں سنو سنو, میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں. کیا کرتا ہوں اس کو؟ میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں بے مکہ تھا جو تھے مکے میں. یار پیاسے بہت پیارا جملہ, پیاری حدیث سنا رہا ہوں. جو مکے میں تھے قبل ان ابعث, ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. بچپنے میں مکے کی گلیوں سے جب گزرا کرتا تھا, کانا یسلم علیہ, کانا ماضی استمرار, کانا یسلم ماضی استمراری کا صیغہ, جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ جو پتھر تھا وہ مجھ پہ اکثر سلام پڑھتا تھا. سلم علیہ, اے میرے غلاموں ان پتھروں کو آج بھی جانتا ہوں. مکے کی گلیوں میں جب اپنے رستوں سے گزرا کرتا تھا وہ پتھر تمہارے نبی پہ سلام پڑا کرتے تھے. میں آج بھی انہیں پڑھتے کرتے بچپن میں. نبی کہہ رہے ہیں مدینے میں, تو جو نبی بچپن میں پڑھنے والے پتھروں کو نہیں بھولا, تو بھائی جب تم محبت سے نبی پہ سلام پڑھو گے تمہیں کب بھولے گا؟ آؤ نا ذرا پھر میرا سوال, میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے. پھر
پھر سوال ہوتا ہے بھئی پتھر کو کس نے بتایا تھا؟ تو کس نے بتایا کہ یہ جو چلنے والا ہے، یہ ناچنی جو ہے، یہ نازنی جو چل رہا ہے، اے پتھر جب تیرے پاس سے گزرے تو اس پہ سلام کہنا اور اس کو سلام کہہ کے اس کو سلام کہنا ہے، اس کی کرام کرنا ہے. کس نے بتایا تھا پتھر کو؟ میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا. رب کا قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ اپنے نبی کی عظمت میں گواہی دینے کے لیے کافی ہوں. ازل سے محفل ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل ازل سے محفل میرے نبی کی، بولو ازل سے محفل سجی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے. بس میں ایک حدیث اور سناتا ہوں، مجھے جو وقت دیا ہے انشاءاللہ اس سے 1 منٹ بدلے. توجہ سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب الدر الثمین اور یہ تفصیلی واقعات مفاصل العارفین کے صفحہ نمبر 172 سے لے کر 178 تک جو میرے پاس کتاب موجود ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے صغیر پاک و کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ چاہے وہ جس بھی مکتبہ فقہ سے ہو، حدیث میں اس کی سند شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے. میرے پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. وہ اپنی اس کتاب میں ایک واقعہ اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم نور اللہ مرتدہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ایک دفعہ سخت بیمار پڑ گئے. کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. ڈاکٹرز نے طبیبوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ صحت یاب نہیں ہو سکتے، جائیے اللہ اللہ کریں، جتنے وقت بقیہ وقت جتنے لمحات ہیں ان کو گزار دیجیے. شاہ ولی اللہ کے والد گرامی وہ خود بیان فرماتے تھے جس کو نقل کیا شاہ ولی اللہ نے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میرے والد گرامی رات کو جب ڈاکٹروں سے یہ بات سن کے آئے، رات کو جب سوئے بستر پہ جب لیٹے، اچانک ذہن میں خیال آیا. آپ کو پتا ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں نا انہیں موڑ توڑ کے خیال پر کملی والے کا ہی آتا ہے. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ عاشقوں کا شیوا ہے، یہ عاشقوں کی ریت چلی آ رہی ہے. حضرت قتادہ کی آنکھ نکلتی ہے، دوڑے ہوئے سرکار کے پاس آتے ہیں. مولانا کی آنکھیں دکھتی ہیں، بھاری کی بات کر رہا ہوں، دوڑے ہوئے آقا کے پاس آتے ہیں. اور ایک اور صحابی ہے، ٹانگ ٹوٹتی ہے سرکار کے پاس، حضرت معوذ و معاذ بازو کٹتا ہے سرکار کے پاس. اور راوی کہتے ہیں وہ جب حضرت معوذ آئے نا سرکار کے پاس، نہیں حضرت معاذ صحیح، معوذ تو شہید ہو گئے، حضرت معاذ آئے سرکار کے پاس اور آ کر کے کٹا ہوا بازو لٹک رہا ہے. یا رسول اللہ، آقا کٹ گیا، مسکرائے آقا، ساتھ رکھا جوڑا، لعب دان لگایا. سبحان اللہ. تو یہ عاشق کی ریت ہے. جب کبھی مشکل گھڑی آتی ہے سب کو پتا ہے کہ کملی والے کا وہ دربار ہے کہ جہاں یہ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. صحابہ سارے جاتے تھے تو عاشقوں نے بھی تو جانا ہے نا بھائی، ہے نا. صحابہ کو ماننے والے عاشق. اچھا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رات کا وقت آیا، شاہ عبد الرحیم نور اللہ مرتدہ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی رات کو خیال آیا، تصور گیا کملی والے کی طرف. فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ کے اچانک میرے والد گرامی کو خیال آیا، دل میں خیال لا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ. منٹ سے میرے اور اس میں آپ ذرا ذوق بیدار کریں گے تو میرا جو ذوق پور ہو جائے. پیار سے کہہ دیجیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا میں آپ کا میلادی ہوں، میں آپ کا میلاد. یہ روایت میں آتا ہے شاہ عبد الرحیم ہر سال نبی کا میلاد منایا کرتے تھے. میلاد
عرض کی یا رسول اللہ آقا میں آپ کا ثنا خواں، میں آپ کا نعت خواں، میں آپ کا میلاد خواں ہوں، میں آپ کی محفل سجایا کرتا ہوں، اے کملی والے آقا دیکھ لیجیے ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا ہے، اے کائنات کے رسول اللہ کے پیارے محبوب جس طرح دستے شفقت دستے شفا آپ نے امام بوسیری پہ پھیرا تھا، جس طرح قصیدہ فردہ والے جناب امام بوسیری پہ آپ نے اپنا دستے شفاعت پھیرا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے اور وہ معاملہ خواب میں ہوا تھا۔ یا رسول اللہ آقا آپ کی باتوں میں التجا ہے کہ کملی والے وہی دستے کرم مجھ پہ بھی پھیر دیجئے۔ وہ جلد بازی اس میں تڑپ ہو سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا۔ جذبہ سچا تھا، جذبہ سچا تھا شاہ عبد الرحیم کا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ ادھر قسمت نے انگڑائی لی، قسمت جاگ اٹھی۔ فرماتے ہیں اچانک سرکار کا دیدار نصیب ہوا اور میری آقا نے فرمایا من رانی فی المنامی، من رانی فی المنامی، جس نے مجھے دیکھا خواب فقد رآنی، اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ ان الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ اور دوسری روایت من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے دیکھا خواب میں ان قریب جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا، ان قریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ بولیے بھائی ذہن آتے رکھیے، بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں بھائی میں۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اور اسی لیے کاشف کا وصال کا وقت آیا نا، بیمار تھے، دوستوں نے کہا ہے بھائی کلمہ پڑھ، مر رہا ہے، غصے سے دیکھا، کس نے کہا میں مر رہا ہوں؟ اب کس نے کہا میں مر رہا ہوں؟ بھائی تیری حالت بتا رہی ہے، کوئی خبرات آ رہی ہے تو مر رہا ہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نہیں مر رہا۔ بولا کیسے کیسا کیوں نہیں مر رہا؟ بولا ایسے اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا ترمذی کی روایت من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے عالم بیداری میں دیکھے گا۔ کہا اللہ کی قسم اس ماں جبی کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، ابھی تک بیداری میں دیکھا نہیں، تو میرا عقیدہ ہے جب تک انہیں بیداری میں نہیں دیکھوں گا موت نہیں آئے گی۔ ابھی تو میں انتظار کر رہا ہوں کب وہ اپنا حسین چہرہ دکھائے گا کہ میں موت کو لبیک کہوں گا۔ اور اسے ایک اور مسئلہ ہو گیا بھائی، قانون بن گیا جس نے نبی کو خواب میں دیکھا ان قریب وہ بیداری میں دیکھے گا۔ اگر خواب دیکھنے والے نے پاکستان میں پنڈی کے مقام پہ نبی کو دیکھا تو بتائیں وہ بیدار دیکھے گا، پنڈی میں ہی دیکھے گا نا، تو بتاؤ نبی تو قبر میں ہے، وہ کس کو دیکھے گا؟ نہیں یار نہیں ایسے نہیں، یار سے کہہ دو صحیح حدیث ہے، اس کو کوئی چلا نہیں سکتا۔ نبی کو دیکھا عالم خواب میں، کہا مجھے بیداری میں دیکھو گے، تو بھائی بیداری میں کہاں دیکھیں گے؟ جہاں ہیں وہی دیکھیں گے۔ تو جب آپ میں ہوں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں ہوتا پنڈی میں آپ مجھے دیکھ لیتے؟ مجھے بولو بھائی نہیں دیکھتے نا، میں ہوں تو تب آپ نے دیکھا، میں موجود ہوں تو تب آپ نے دیکھا، تو نبی کو بھی تب دیکھیں گے کہ وہ موجود ہوگا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ میری بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ سے عرض کیا آقا وہ دست شفا مجھ پہ پھیریے۔ فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم کہ میں نے خواب میں دیکھا آقا واقعتاً آ گئے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے عالم میں جب آقا کو دیکھا تو بس میں نے خوابی کے عالم میں عرض کیا آقا جی بیمار ہوں۔ سرکار نے اپنا دست شفا میرے جسم پہ پھیرا۔ فرماتے ہیں خواب میں مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ میری بیماری جا چکی ہے۔ فرماتے ہیں اچانک میں نے آقا کے پیارے حسین چہرے کو دیکھا۔ کون سا میری نبی کا چہرہ؟ وہ حسین چہرہ، سبحان اللہ، جس چہرے کی قسم میرے رب کا قرآن کھا کر کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
جناب جابر عرض کر جناب جابر فواللہ ما رأیت وجہ رسول اللہ، مجھے پیدا کرنے والے رب کی ذات کی قسم میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ پوچھنے والوں نے سوال کیا ہے جابر کیسے کہتا ہے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ تو تو صحابی ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جو دیکھ لے، دیکھے دیکھے دیکھے۔ فرمایا اللہ کی قسم دیکھا ضرور تھا پر دیکھ پایا نہ تھا، کیونکہ ایسا نبی کا چہرہ چمک رہا تھا، لو رأیتہ کرائیت الشمس طالیۃ، نبی کا چہرہ یوں چمک رہا تھا کہ جو ان کے چہرے کو دیکھتا جیسے سورج کو دیکھو نظر نہیں جمع کرتی، اسی طرح آقا کے چہرے کو جو دیکھے نظر نہیں ٹکا کرتی تھی۔ حضرت سینا شاہ رحیم فرماتے ہیں آقا کی حسین چہرے کو دیکھا، پیاری چمکتی ہوئی داڑھی کو بھی دیکھ لیا۔ سرکار سے پیار ہے نا، ہے نا؟ تو آج تصور لے کے جاؤ کہ سرکار کے پیارے حسین چہرے پہ داڑھی تھی، بس اتنی سی بات کافی ہے۔ میری آقا کی حسین چہرے پہ داڑھی کے بال سجے تھے۔ آج نبی سے محبت کا اظہار کرنے والوں اپنے چہروں پہ داڑھی سجا لو، تاکہ جب آپ سے کوئی پوچھے یہ شکل کیسی بنا رکھی ہے تو جھوم جھوم کے سینہ تان کے کہہ دو نبی جیسی بنا رکھی ہے۔ اللہ اللہ میری آقا کہ غلام شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں آقا کی داڑھی کو دیکھا مان دل میں خیال آیا کاش آقا جی 2 بال دے دیں۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، جتنے 2 منٹ میں میری تقریباً 3 منٹ باقی ہیں جو مجھے ٹائم دیا گیا، بات ختم، تقریر میری پوری ہو۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں دل میں خیال آیا آقا حضور کاش آپ مجھے بال عنایت فرما دیں۔ کہتے ہیں دل میں خیال آیا سونے آقا نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھوں میں 2 بال آئے مجھے دے دیے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، جب ہاتھ میں دیکھا بال نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہو گیا، بال کدھر گئے؟ دماغ نے کہا، وسوسے آئے کہ عبد الرحیم خواب کا معاملہ ہے، خواب دیکھی ہے، لیکن عشق بولا، حقیقت بولی عبد الرحیم نہ کسی اور کو نہیں دیکھا، رب کے رسول کو دیکھا ہے۔ انہیں دیکھا ہے تو بال کدھر گئے؟ پریشانی میں آپ فرماتے میری آنکھ پھر لگ گئی، پھر آقا گئے۔ سرکار پھر خواب میں آئے، آقا نے خواب میں آ کر کے فرمایا عبد الرحیم پریشان نہ ہو، وہ تیرے بال لے کر کے میں نے تیری سرانے کے نیچے رکھ دیے ہیں۔ فرماتے میں بیدار ہوا، میں نے اب چیک نہیں کیا سرہانہ کے بال پڑے ہیں یا نہیں پڑے۔ فرماتے ہیں کہ بس میں اٹھا، غسل کیا، غسل صحت کیا، گھر والے حیران ہیں بھئی یہ تو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، چل ہی نہیں سکتا تھا، آج سحری کو اٹھ پڑا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ جو 2 بال، اور آج کی تاریخ کے لیے تحقیق کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ان 2 بالوں میں سے ایک بال وہ ہے جو درگاہ حضرت بل کشمیر میں موجود ہے، وہ سرکار کی منہ پاک ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ہر سال ہمارے گھر میں میلاد کی محفل ہوتی، میری والد صاحب نے ان بالوں کو اپنے گھر میں چاندی کی ڈبیا میں سجا کے رکھا ہوا تھا۔ ہر سال 12ویں تاریخ کو جب میلاد کا جلسہ ہوتا سب کو ان بالوں کی زیارت کروائی جاتی۔ ایک دفعہ تو انکار کرنے والے منکر آ گئے، کہنے لگے نا 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 یہ عبد الرحیم نے ویسے تو حوصلہ رچا رکھا ہے، اس نے ویسے ہی ایک شور مچا رکھا ہے کہ یہ بال آقا کے، یہ بال آقا کے نہیں ہے۔ آپ نے جب ان سے بحث کی وہ بحث کرتے گئے، شاہ عبد الرحیم نے فرمایا چلو رک جاؤ، بڑے دلائل دیے وہ نہ مانے۔ آپ نے فرمایا ڈبیا لے کے آ جاؤ، بالوں والی ڈبیا کو لایا گیا، باہر آئے، آپ نے کہا دیکھو آسمانوں پہ کوئی بادل تو نہیں ہے، جلاتی دھوپ تھی، سارے باہر آئے، وہ بال شاہ عبد الرحیم کے ہاتھ میں تھے۔ فرمایا دیکھو کہیں کوئی بادل تو نہیں ہے، بادل نظر نہیں آیا۔ اتنے میں جب وہ دھوپ میں لے کے بال آئے، اچانک بادل کا ٹکڑا آ گیا، اس نے آ کر کے ان بالوں پہ سایہ کر دیا۔ ان بالوں پہ کیا کیا؟ جدھر جدھر وہ بال چلتے ادھر ادھر ٹکڑا۔ ایک من گیا تو پھر نہیں من، 2 کہنے لگے نانا یہ پھر جھوٹ ہے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتا بات تو نہیں ہے پہ پہنچ۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے شاہ ولی اللہ کہتے میرے والد گرامی نے دوسرے دن پھر بلایا، کہا اب غور سے دیکھ لو کوئی بادل تو نہیں، کہا نہیں ہے دھوپ چلچلاتی ہے۔ جیسے ہی وہ بال کی ڈبیا لے کے گئے، جیسے ہی دھوپ پہ پہنچے اچانک بادلوں نے آ کے سایہ کر لیا۔ اب پھر میرا جملہ، بھائی بادل ہیں ہندوستان پہ،
ماں نے بال دیے شاد الرحیم کو، اچانک جب وہ بال گئے دھوپ میں، اچانک بادل آ گئے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، ارے ان بادلوں کو کس نے خبر سنائی تھی کہ عبد الرحیم کے گھر میں بال آ گئے ہیں؟ تو جواب میرے رب کا قرآن کے دیتا ہے، قرآن کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو کہیے نا ازل سے محفل میرے نبی کی، اگر پورا نہیں کرو گے تو اٹھوں گا میں نہیں، کوئی نہیں، کہیے ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، خدا ایسا کی میرے نبی کا یہ ذکر ہونا ختم نہ ہوگا، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔